نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد مبارک ہے کہ اس نے اللہ پروردگار نے اپنے بندے کو راتوں رات سیر کروائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جسے اس راہ میں سیر کرواتا ہے جو کہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رؤیت میں ہوتی ہے تو نماز ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مشاہدے میں ہوتی ہے تو اللہ پروردگار کا مشاہدہ ملاقات ہوتا ہے۔ اگر حکم میں مشاہدہ ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے افعال کا مشاہدہ ہوتا ہے، اور اگر علم میں مشاہدہ معراج ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ملاقات میں مشاہدہ ہوتا ہے، اور اگر یہ معراج محبت میں ہے تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں مشاہدہ معراج ہوتا ہے۔ فرمایا ان تعبد اللہ کا انکا تراہ، کہ جب کوئی میرا بندہ نماز ادا کرتا ہے تو احسان میں نماز وہ ہے کہ گویا وہ اپنے اللہ پروردگار کو دیکھتا ہے۔ فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، کہ نماز میری عبادت مومن کی معراج ہے۔ جب کوئی اللہ پروردگار کی عبادت میں معراج پاتا ہے تو وہ رؤیت کا معراج ہوتا ہے۔ رؤیت کا معراج اور علم کا معراج، یہ دونوں معراج تو ہیں، مشاہدے تو ہیں، لیکن ایک عبادتی مشاہدہ ہے اور ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور افعال کا مشاہدہ ہے۔ عبادتی مشاہدے میں کہیں نیت فرض ہوتی ہے اور کہیں عبادت حکم میں فرض ہوتی ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ نماز جب کوئی ادا کرتا ہے تو نماز میں نیت کا کرنا فرض ہے، لیکن جب عبادت روزہ کوئی رکھتا ہے تو یہ روزے میں وہ نیت نہ بھی کرے، اللہ پروردگار نے اپنے حکم میں روزہ فرض کر دیا ہے۔ روزہ بھی عبادت ہے، نماز بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، حج بھی عبادت ہے۔ عبادت میں معراج جو بلندی ہے، نماز میں جو بلندی ہے، روزے میں جو بلندی ہے، حج زکوٰۃ میں جو بلندی ہے، یہ کس کو بلندی حاصل ہے؟ مومن کو حاصل ہے۔ اور یہ کس بنا پر بلندی اسے ملتی ہے؟ کہ وہ عبادت میں نیت کرتا ہے، اور وہ نیت حکم کی تعلیم اور حکمی علم کی ہوتی ہے۔ حکمی علم یہ ہے کہ یا اللہ پروردگار نے مجھ پر نیت کو فرض کر دیا ہے، یا اللہ پروردگار نے اپنا حکم روزہ ہے جو وہ مجھ پر فرض کر دیا ہے دونوں میں معراج۔ نیت میں جب کوئی عبادت کرتا ہے، فرضی عبادت، وہ نیت میں معراج ہوتی ہے، اور جب کوئی روزہ رکھتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں معراج، بلندی، عبادت ہوتی ہے۔ یہ تو عبادتی معراج ہے جو حکم اور نیت میں ہوتا ہے، اور یہ
مومن کا معراج ہے۔ لیکن جو مشاہدہ، ملاقات اور محبت کا معراج ہے وہ مومن کا معراج نہیں ہے، وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان بندوں کا معراج ہوتا ہے جنہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ملاقات، اپنی محبت اور اپنے مشاہدے کے لیے خود چنا اور انتخاب کیا ہوتا ہے، کہ فرمایا ان اللہ اصطفیٰ، کہ یہ اللہ ہے جو منتخب کرتا ہے کس کے لیے؟ اپنی ملاقات، اپنے مشاہدے اور اپنے ساتھ معیت کے لیے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اللہ پروردگار کا مشاہدہ چاہتے ہیں، تو جواب میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ لن ترانی، تو نہیں دیکھ سکتا، یہ دیکھنا میری اور آپ کی آنکھوں کا ہے، یہ دینا آنکھوں کا، یہ سننا زبان کا، یہ مومن کا معراج ہوتا ہے۔ اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا معراج اور اللہ پروردگار کا مشاہدہ، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ دیکھنے والا اللہ کا بندہ وہ ہے جسے اللہ اپنا مشاہدہ تجلی کا دیتا ہے۔ تعلیم ہماری اور نبی رسول کی ہوتی ہے، ہماری حکم کی تعلیم۔ آنکھوں سے جب دیکھتا ہوں تو مخلوق کو دیکھنے کے قابل، میں کان رکھتا ہوں جب میں سنتا ہوں تو مخلوق کو سننے کے قابل ہوں، میں زبان رکھتا ہوں جب میں بولتا ہوں تو مخلوق کے ساتھ بولنے کے قابل ہوں۔ یہ ظاہری میرے اعضاء ہیں اور حقیقت میں، باطن میں یہ میرا دیکھنا، سننا اور بولنا ہے۔ اور اگر کوئی کہے، اب حکم ہمیں بتایا جا رہا ہے اور تعلیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جا رہی ہے، تعلیم میں پریکٹیکل ہوتا ہے، تعلیم کی جا رہی ہے۔ حکم میں مجھے پتہ ہو گیا کہ میرے اعضاء مخلوقی ہیں اور میرا ان اعضاء سے دیکھنا، سننا وغیرہ بھی مخلوقی ہے، الہی نہیں ہو سکتا۔ الہی جب بھی کسی کو حاصل ہوا ہے، اگر نماز میں ہوا ہے تو یہ عبادتی رویت دیکھنے کا مشاہدہ ہوا ہے، کہ میں اپنے باطن میں دیکھتا، سنتا، بولتا وغیرہ جو اپنے اللہ سے، یہ کأنہ کا تراہو، ایسے ہے جیسے میں اس کو دیکھ رہا ہوں، جیسے میں اس کو سن رہا ہوں۔ جب کوئی اس حالت میں ہوتا ہے تو فرمایا جب کوئی نوافل کی ادائیگی سے میرا تقرب پا لیتا ہے تو اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہو جاتا ہے، اس کا سننا میرا سننا ہو جاتا ہے، اس کا بولنا میرا بولنا ہو جاتا ہے۔ یہ تو میرا سننا اور بولنا وغیرہ ہوا ہے، تو اس لیے اسے رویت کہا جاتا ہے، دیکھنا، بولنا، سننا میرا مخلوق کا۔ یہ کس میں ہوتا ہے؟ عبادت میں، جس میں نیت فرض ہوتی ہے، یا جس میں اللہ پروردگار کا حکم ہم پر فرض ہوتا ہے۔ حکم فرض ہو جائے، نیت نہ بھی روزے کی کرو، روزہ ہوتا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جس میں نیت فرض کر دی گئی ہے۔ اگر نیت نہیں ہوتی نماز میں تو نماز ہی نہیں ہوتی۔ ان دونوں میں فرق ہے، ان دونوں میں فرق ہے۔ نماز میں میں اور آپ، نماز پڑھنے والا نماز پڑھنے کے بعد کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، سارا کچھ کرتا ہے، حلال ہوتا ہے۔ لیکن روزے میں نماز ادا کرنے والا روزے میں ہوتا ہے، نماز پڑھنے کے بعد وہ کھاتا نہیں، وہ مباشرت نہیں کرتا، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی عمل نہیں کرتا۔ نماز میں اور روزے میں فرق ہو گیا نا۔ اسی طرح نبی رسول کو جب اللہ پروردگار نے فرمایا کہ طور پر میں اپنی تجلی ڈالتا ہوں
تو اسے دیکھ، اگر تو اسے دیکھنے کے قابل ہوا تو مجھے بھی دیکھ لے گا۔ ان کی تعلیم ہو گئی، اور ہمیں حکم کا پتہ چل گیا کہ جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی دیکھنے نکلتا ہے تو اس وجود سے، اس کی رویت سے اللہ پروردگار کی تجلی دیکھنے کے قابل نہیں ہوتا کہ یہ ساری چیزیں جسمانی ہیں، یہ ساری چیزیں جسمانی اعضائی ہیں، جسم کو اعضاء بخشے گئے ہیں۔ اور جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تجلی دیکھنا چاہتا ہے تو یہ تجلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہے یہ وجود سے نہیں دیکھی جا سکتی۔ اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا تو اپنے حکم میں دکھاتا ہے، اور وہ جب حکم میں اللہ نے اپنی تجلی دکھائی تو موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں نے تو اسے برداشت نہیں کیا، وجود نے تو اسے برداشت نہیں کیا، لیکن دیکھنے والے نے جب وہ تجلی دیکھی تو وہ موسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ یہی کہا کہ میں نے تجلی اللہ پروردگار کی دیکھی لیکن میرا وجود جو تھا اس کی تاب نہیں لا سکا۔ کوئی بیداری میں درد دیکھتا ہے، بیدار تو ہوتا ہے لیکن وہ درد اس سے برداشت نہیں ہوتا تو کیا ہو جاتا ہے؟ بے ہوش۔ بے ہوش کیوں ہوا ہے؟ وہ درد دیکھا یہ تو بے ہوش ہوا ہے نا۔ یہ تو نہیں ہوتا کہ درد اس نے دیکھا نہ ہو وہ بے ہوش ہو جاتا ہو، یہ کون سی اس کی بے ہوشی ہے؟ اب جب اللہ پروردگار کی تجلی طور پر پڑتی ہے تو یہ وجود اس کی تاب نہیں لا سکتا، تاب نہ لا سکنے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا ہے۔ تجلی تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دکھائی تھی، بتایا یہ تھا کہ وجود نہیں دیکھنے کے قابل، اور جس کو تجلی دکھائی تھی وہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کا بندہ تھا، اس نے تو دیکھ لی تھی تجلی۔ دو چیزیں ہیں، جب کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم میں نیت کرتا ہے یا حکم پر روزہ رکھتا ہے تو یہ عبادتی معراج ہوتا ہے۔ معراج کو کہتے ہیں بلندی۔ اور جب کوئی حکمی علم میں اللہ کا مشاہدہ کرتا ہے، وہ مشاہدہ ذات اور صفات اور افعال کا ہوتا ہے، تو یہ مشاہدہ حکمی علم اور علم حقیقی کے بغیر ہو نہیں سکتا۔ اب جب کوئی مومن ہوتا ہے تو پتہ مومن کا نام کیا ہے؟ وجود اور روح، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمے کا اقرار اور اللہ پروردگار کی تصدیق۔ اب یہ مومن ہو گیا ہے۔ مومن کی معراج اگر نماز روزے میں ہوتی ہے تو وہ رویت کے اندر ہوتی ہے، وجود کے اندر ہوتی ہے، اور جب کسی کی علم الہی کے اندر اللہ پروردگار کی ملاقات، مشاہدہ اور محبت کے علم میں مائیت ساتھ ہوتا ہے تو یہ معراج رویت نہیں ہوتی بلکہ علمی مشاہدہ ہوتا ہے، کہیں حکمی مشاہدہ ہوتا ہے، کہیں حبی مشاہدہ ہوتا ہے۔ جب محبت کا علم کسی کو عطا کیا جاتا ہے تو وہ مومن ہی ہوتا ہے نا۔ مومن کس چیز کا نام ہے؟ مومن وجود اور روح کا نام ہے۔ اب وجود اور روح رکھنے والا مومن جب کلمہ پڑھنے کے بعد اپنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عبادت میں معراج پاتا ہے تو وہ صلاۃ معراج المومنین نماز ہوتی ہے، روزہ ہوتا ہے، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور افعال کا معراج پاتا ہے تو حکمی مشاہدہ، علمی مشاہدہ، حبی مشاہدہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے جی کہ یہ روح سے ہوا ہے یا یہ جسم سے ہوا ہے یا اس سے ہوا ہے یا اس سے ہوا ہے، اسے کیا پتہ؟ معراج بلندی ہے جو مومن کو عطا کی جاتی ہے، معراج بلندی ہے جو اللہ کے بندوں کو عطا کی جاتی ہے، معراج بلندی ہے جو نبی رسولوں کو، فرشتوں کو عطا کی جاتی ہے، اور اسریٰ بعبدہ کی شان والا جو ہے نبی رسول اللہ کا حبیب جو ہے وہ اس لیے عبدی ہی وہاں کہا گیا ہے کہ وہ تو مومنین کا آقا و سردار اور مولا ہے، وہ امام الملائکہ ہے، امام الانبیاء و رسول ہے، اسے مومن نہیں بلکہ مومنین کا آقا اور سردار کہا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا مومنین کے جو آقا اور سردار ہوتے ہیں وہ مزکی، معلم، استاد بھی ہوتے ہیں، اور جو نبی رسول علیہ السلام مومنین تمام کا آقا مولا ہے،
وہ بھی عبدی، وہ اللہ کا بندہ ہے، اس کا بندہ ہے، یعنی اللہ کا بندہ ہے، اس کی شان بڑی بلند ہے۔ آپ کو بھی معراج ہوا۔ راتوں رات کا مطلب یہ ہے کہ دن کو آنکھ دیکھتی ہے، یہ وجودی اور عبادتی معراج نہیں ہے، کیونکہ دن کو آنکھ دیکھتی ہے، دن میں وجود جو ہے وہ نیت کرتا ہے، دن میں روزہ رکھتا ہے، اور یہ معراج بھی عبدی اللہ کے بندے کو ہے، جو مومنین کا آقا و مولا ہے، جو تمام اللہ کے بندوں میں بڑا اللہ کا بندہ ہے، کہ فرمایا ہی، یعنی اپنی طرف اس کی نسبت فرمائی ہے ضمیر کی، یہ اسے معراج ہوئی ہے۔ اسے جو معراج ہوئی ہے، یہ معراج سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ لامکان ہے جدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی صفات، اپنے افعال کا اظہار فرماتا ہے، اور وہ لامکانی وہ جگہ ہے جدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ ساری چیزوں کا الہیہ کا اظہار فرماتا ہے، اور وہ جگہ لامکانی اس قابل ہے، سدرۃ المنتہا سے آگے۔ جب آپ لامکانی میں داخل ہوتے ہیں تو پتہ کیا ہوا؟ پتہ یہ ہوا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، اور کوئی فرشتہ یہاں نہیں داخل ہونے کے قابل، ایک پر بھی آگے مارتا ہے تو اس کے پر جل جاتے ہیں۔ یہ ایک اللہ کا بندہ ہے جو لامکانی میں وہاں پہنچا ہے جدھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا مخلوق سے، اپنے بندوں سے اظہار فرماتے ہیں، تو وہ نہ جگہ کو کچھ ہوتا ہے، اور نہ وہ مکین جو لامکان میں داخل ہو گیا اللہ کا بندہ، نہ اسے کچھ ہوتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے۔ فرمایا اتنے وہ میرے قریب ہو گیا، کعبہ قوسین اتنے قریب ہو گیا کہ اتنا قریب بس اللہ ہی جانتا ہے یا میرا بندہ جانتا ہے۔ یہ قربت تھی جو کہ مشاہدے میں تھی، یہ قربت تھی جو ملاقات میں تھی، اور یہ قربت تھی جو مائیت میں تھی۔ اور قریب ہونے والا کون تھا؟ جس کا وجود بھی ہے اور جس کی روح بھی ہے، اور یہ وجود اور روح رکھنے والا مومن تو ہے، لیکن یہ مومن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وہ مومن بندہ ہے جسے اللہ نے عبدی اپنا بندہ بھی فرمایا، اور تمام جمیع اول آخر مومنین جتنے بھی ہیں ان کا آقا، مولا، امام، سردار بھی بنایا۔ اور اگر کوئی کہے جی یہ روحانی معراج ہوتا ہے، تو روحانی معراج کس کو ہوتا ہے؟ مومن کو ہی ہو سکتا ہے۔ تو مومن کس چیز کا نام ہے؟ وجود اور روح کا نام ہے نا۔ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ مومن کو اللہ نے روح بھی دی، سب کو روح بھی دی ہوئی ہے۔ مومن کو اللہ نے وجود بھی دیا، سب کو وجود بھی دیا ہوا ہے، لیکن ساتھ اللہ پروردگار نے جب ایمان دیا تو ایمان میں عبادت فرض ہو گئی، اور جب اللہ پروردگار نے تصدیق دی تو تصدیق میں علم الہی جو تھا وہ ہم پر، آپ پر فرض ہو گیا۔ علم الہی کی عطا اللہ ہی کرتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، لیکن عبادت کی عطا میں اللہ حکم فرض فرما دیتا ہے، وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ کدھر اللہ کا حکم اور کدھر اللہ پروردگار کی ذات، صفات، افعال۔ یہ اللہ کی ذات، صفات، افعال جو ہے یہ وہ اپنے بندوں کے لیے ہے۔ یہ وہ بندے ہیں جو ایمان بھی رکھتے ہیں۔ ایمان میں حکمی عبادت جو ہے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور فرشتوں، کتابوں پر ایمان وغیرہ ہے، یہ عبادتی ایمان ہوتا ہے۔ اور ایک تصدیقی ایمان ہے جس کا نام مشاہدہ ہے، جس کا نام ملاقات ہے، اور جس کا نام مائیت اللہ پروردگار کا، اللہ کے مشاہدے میں اللہ کا ساتھ ہے۔ جسے بھی معراج ہوا ہے یہ بلندی ہوتی ہے۔ اگر عبادت میں معراج ہوا ہے تو رویت ہے۔ یہ رویت ہے کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یہ رویت ہے۔ لیکن جب مشاہدہ کسی کو ہوتا ہے، مشاہدہ عبادتی نہیں ہوتا، یہ علمی ہوتا ہے۔ وہی دنیا میں آتا ہے جس کا کوئی ماں باپ ہوتا ہے، اور اسے علم حاصل ہوتا ہے جس کا کوئی سائنسی استاد ہوتا ہے۔ اور یہ اللہ کا بندہ جو ہے یہ تو استادوں کا استاد ہے، اس کی تو شان بڑی بلند ہے۔ اس لیے کتابیں بھری پڑی ہیں، کتابوں میں ولادت کا نقطہ نہیں ہوتا۔ اگر کتابوں میں ولادت کا نقطہ نہیں ہوتا تو علم کی عطا وہاں کیسے آ گئی؟ وہاں حکم درج کیا جاتا ہے، اور حکم کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے۔ حکم نیکی کا بھی ہو سکتا ہے، حکم گناہ کا بھی ہو سکتا ہے،
حکم بکری بھیڑ کا بھی ہو سکتا ہے، خنزیر کتے کا بھی ہو سکتا ہے۔ کتابوں میں حکم بیان کیا جاتا ہے۔ علم اللہ کے بندے کے پاس ہوتا ہے، ملاقات اللہ کے بندے کے پاس ہوتی ہے، مائیت ساتھ اللہ کے بندے کے پاس ہوتا ہے۔ جب کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے، اور جس سے علیحدہ ہو جاتا ہے اللہ اس سے علیحدہ ہو جاتا ہے۔ علم کی بات ایسے ہی ہے نا کہ استاد کا علم شاگرد کے پاس ہوتا ہے اور شاگرد کے پاس استاد کا علم ہوتا ہے۔ اب فرق کون جانتا ہے؟ یہ لطیف فرق تو ہے کہ استاد کا علم شاگرد کے پاس ہوتا ہے اور شاگرد کا علم استاد کا علم ہوتا ہے۔ فرق تو ہے بیچ میں، لیکن جانتا کوئی ہے۔ اگر کوئی یہ جانتا ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے کہ اولاد کے پاس نطفہ تو ماں باپ کا ہی آتا ہے، لیکن وہ ماں باپ کا نطفہ ہوتا تو نہیں نا، ماں باپ کا اپنا ہوتا ہے، شاگرد کا اپنا، اولاد کا اپنا ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں حکم میں عبادت ہیں، یہ ساری باتیں تعلیم علم ہیں۔ اور جب تک کسی کو علم نہیں ہو جاتا اسے کیا پتہ روحانی کیا ہے جسمانی کیا ہے؟ وہ تو ان معراجوں میں پڑ جائے گا کہ روحانی ہے کہ جسمانی ہے۔ اور یہ مومن کو معراج سارے کے سارے ہوتے ہیں، نہ یہ روحانی کہا جا سکتا ہے نہ جسمانی کہا جا سکتا ہے۔ اگر یہ معراج کسی کو ہوا ہے تو الصلاۃ معراج المومنین، مومن کو نماز میں ہوا ہے۔ اور جب کسی کو اللہ پروردگار کی ملاقات، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مائیت اور حکم میں اللہ پروردگار کا افعال کا مشاہدہ ہوا ہے تو یہ بھی تو مومن کو ہی ہوا ہے۔ مومن بتا دو کون ہے؟ بس جو مومن ہے اس کو یہ سارے معراج ہوئے ہیں، یہ سارے مشاہدات ہوئے ہیں۔ کہیں عبادت میں مشاہدہ ہوا ہے کہ انتا عبد اللہ کا انا کا تراہ، اور کہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اور افعال کا مشاہدہ ہوا ہے کہ اسریٰ بعبدہ، کہ میں نے آپ کو راتوں رات سیر فرمائی۔ عطائیں ہیں جو اللہ اپنے بندوں پر کرتا ہے۔ ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت میں اس کا حکم اور اس کی نیت کی ادائیگی عطا فرمائے، اور علم الہی میں اللہ پروردگار ہمیں اپنا بندہ عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔